حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی۔ ہماری پیاری محترمہ شگفتہ عمران نے اپنے انداز میں ماشاءاللہ آغاز کیا ہے، اور یا ربنا ارحم لنا، اللہم ارحمنا جمیعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی
اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کے لیے یعنی طبقہ نسواں کے لیے، صنف نازک کے لیے، بیسک یونٹ آف دا فیملیز، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری پیاریاں جو کہ اس وقت عزیزات ہمیں دیکھ رہی ہیں ARYQ ٹی وی کی وساطت سے، انہیں حج کے ارکان، مناسک اور یہ اللہ کے محبوبین کی ادائیں ہیں کہ جنہیں دوران حج دہرایا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی پیارے انداز میں ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، ان تمام یادگاری یعنی ان لمحات کو، وہ ان میموریز کو بیسیکلی ہم ایک ریویژن ہو رہا ہے، ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ اور جناب، یہ ادائیں دہرانے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے۔ آج ایک ماں کی عظمت کو میں سیدہ ندا نسیم کاظمی سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ جن کی عظیم محبت، داستان محبت، یہ لازوال داستان کے جس کو دہرانے کا، یعنی ان کی عظیم ادا کو ہم خواتین جو ہے نا تھوڑا سا یہ بھی شکوہ بھی زیادہ کر رہی ہوتی ہیں، طبقہ خواتین زیادہ کر رہی ہوتی ہے اگر ہم کمپیریزن کریں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا فلاں۔ تو جناب، بات یہ ہے کہ اللہ کی پیاری، اللہ کی ولیہ کی یادگار آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور دیکھیے کہ مرد بھی اسی کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اسی ادا کو۔ جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی محبت میں جب وہ دیوانہ وار جو ہے وہ یعنی ایک محبت سے دوڑ رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں، تو یہ تیز چلنا، دوڑنا جو ہے یہ صحیح کہلاتا ہے۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی صحیح ہے، جس کے لغوی معنی تیز چلنے اور دوڑنے کے ہیں۔ قرآن میں اسے شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ آج اسی کے تعلق سے میں کلام کروں گی۔ فضائل حج میں آپ دیکھ رہے ہیں رحمان کے مہمان، یہ عظیم الشان ٹرانسمیشن، اور ہمارے مہمان بھی جناب عظیم ہیں۔ ہماری جو پہلی مہمان ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، ہم انہیں سراہتے ہیں اور ہم انہیں بہت چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ دعائیں۔ ماشاء اللہ۔ آج آپ بھی ایک ماں ہیں، اور آج ایک عظیم ماں کا ذکر ہوگا جو کہ اللہ کی ولیاں ہیں اور یادگار۔ آپا، میں چاہوں گی کہ آپ سے ہی شروع کیا جائے، لیکن دوسری مہمان کے تعارف کے بعد ہمارے ساتھ ماشاءاللہ صدف فاطمہ موجود ہیں، اور اسکالر ہیں، ریلیجیس، اور بڑی خوبی کے ساتھ بولتی ہیں، درس و تدریس سے آپ وابستہ ہیں ماشاءاللہ، پڑھاتی بھی ہیں، اور یہاں ہمارے درمیان دین کی باتیں سکھانے کے لیے بھی آ جاتی ہیں۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ویلکم کرتے ہیں آپ کو جی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ۔ الحمدللہ۔ آج ہم ایک ماں کی عظمت کو سلام بھیج رہے ہیں، اور اللہ کی ولیہ کی یادگار سعی کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ سعی کسے کہتے ہیں؟ طریقہ، فضیلت، یہ پہاڑیوں کا ذکر، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں اب جو ہے وہ نشان رہ گئے ہیں، لیکن سعی تو دہرائی جا رہی ہے نا۔ بے شک، شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں۔ صحیح کیا ہے آپ نے بھی بتایا، لغت میں اس کو چلنا، دوڑنا، یا ویسے بھی آپ سوچیں تو اردو میں ہم صحیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹرگل کے لیے، جد و جہد کرنا، کسی چیز کے لیے آگے بڑھنا، دوڑ لگانا، ایک پورا اپنا زور لگا دینا کسی چیز کے اصول کے لیے۔ تو میں تو اسے یوں دیکھتی ہوں کہ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری اسٹرگل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، یہی تو روح عبادت ہے کہ آپ خالص ہو جائیں اللہ کے لیے۔ اور اصطلاح میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک ماں کی عظمتوں کو سلام ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی سنت کہ وہ دوڑی تھیں، اور اللہ نے اسے حج اور عمرے کا ایک لازمی حصہ بنا دیا ارکان میں۔ اچھا، مرد ان کی طرح دوڑ رہے ہیں، عورتوں کو آرام سے چلنے کا حکم ہے، پھر عورتوں کو ریلیکسیشن مل گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو عمرہ جب کرنے جاتے ہیں تو طواف سے جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے پھر پہلے تو یہ حرم سے باہر تھی، لیکن اب مسجد الحرام کا حصہ بن چکی ہیں، کیونکہ اس میں ساتھ ہی آپ دالانوں سے گزر کر جاتے ہیں تو صفا کی پہاڑی کا بھی نشان ہی رہ گیا ہے، تھوڑا سی اس کی انہوں نے پتھر وہ رکھ دیے ہیں، وہ موجود ہیں۔ ویسے تو وہ پہاڑیاں چونکہ اب ختم ہو چکی ہیں، تو ادھر مروہ کی پہاڑی پر دوسرا چکر وہ پہلا چکر آپ کا صفا سے شروع ہوتا ہے،
صفا پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں، صفا میں آپ بلندی پر جا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ جہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے، جی اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دعا کرتے ہوئے، صفا جو جگہ ہے وہ اجابت دعا کی جگہ ہے، تو دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ آپ کی اس سعی کو، اس ساری چیزوں کو قبول فرمائے. اب وہاں سے چکر شروع کرتے ہیں اور مروہ پہ جا کر پہلا چکر ختم ہوتا ہے. 375 میٹر کا یہ فاصلہ ہے اور 7 چکر پورے کرنے ہیں، اور ایک چکر جو ہے وہ صفا سے مروہ تک، دوسرا چکر مروہ سے صفا تک. اچھا، یعنی آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حجر اسود پر پورا چکر مکمل ہوتا ہے، جی. لیکن یہاں صفا سے شروع کر کے مروہ پہ پہلا چکر ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا چکر آپ کا صفا پہ ختم ہوتا ہے، اس طرح 7واں چکر مروہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. پھر میں جو پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کہ ہم جاتے ہیں جب عمرہ کرنے کے لیے، خصوصی طور پر جب جائیں، حج کا بھی حصہ ہے، حج میں بھی جب آپ فارغ ہوتے ہیں وہ ادھر سارے عرفات، مزدلفہ، جمرات، اس کے بعد آپ آتے ہیں طواف زیارت کے بعد آپ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اور عمرے میں بھی آپ طواف کعبہ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک صحیح کرتے ہوئے آپ محسوس کریں گے کہ وہاں فرش کی ایک ٹھنڈک ہے. پھر بندہ تھکا آ رہا ہوتا ہے اور صحیح میں جب دوڑتا ہے، چلتا ہے، تو اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ سکون، اطمینان بخش ہوتی ہے. ایک طرف تو اس لیے بھی کہ ہم اپنے ارکان تقریباً مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اور دوسرا ایک نیچرلی، ایک روحانی طور پر بھی آپ کو اطمینان و سکون کی کیفیات کا جو نزول ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ دو مختلف جگہ ہیں. آپ دیکھیں صحیح میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ صفا مروہ پہ لوگ اکٹھے آ کے بس چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. وہ جب بیچ کا نشیب کا علاقہ آتا ہے اب تو وہ برابر ہی ہو چکا ہے، لیکن وہاں گرین لائٹس سے انہوں نے اس کو نمایاں کیا ہوتا ہے. تو گرین لائٹس جب آتی ہیں تو مرد سارے دوڑ کر اس سے گزرتے ہیں، کیونکہ حضرت حاجرہ وہاں دوڑ کے گزری تھی، تو آج تک وہ وہاں دوڑتے ہیں. لیکن جو ردم ہے وہاں کا، جو آواز ہے وہاں کی، اتنی خوبصورت ہے چلنے کی وہاں. اور اس کے بالمقابل میں نے خود وہاں یہ بات بھی کی، جب جمرات پہ جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے، وہاں بھی ایسے اجتماع ہے، وہاں بھی ایسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں، ایک دم سب داخل ہو رہے ہیں، وہاں بھی پاؤں کی ساؤنڈ ویسی ہی ہے. لیکن اتنا فرق ہے زمین آسمان کا. وہاں کی دھمکی اور ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں، ایک وہ ہے اس کے اندر جلال سا ہے. ماشاءاللہ آپ نے سعادت حاصل کی. ہاں جی. اور آپ نے صحیح میں جو ہے وہ ایک اور رنگ ہے، ایک خوبصورتی، اطمینان کی. ایک ساتھ گروپ جو گئے ہوتے ہیں وہ تیسرا کلمہ کوئی مل کے پڑھا. داستان محبت ہے تو وہاں محبت اور سکون ہے. ہاں جی، محبت اور سکون ہے. میں یہی بات کہنا چاہ رہی تھی. پھر درود پاک پڑھ رہے ہیں کوئی گروپس، تو ایک ساؤنڈ ہی بہت پیاری اللہ کے ذکر کی. کوئی مختص نہیں ہے کہ آپ نے یہی چیز لازمی پڑھنی ہے. آپ دعائیں پڑھیں، جس طرح چاہے ذکر اللہ پڑھیں، آپ درود پاک پڑھیں، جو چاہے پڑھیں. پھر جو آپ نے بات کی ماں کی، تو میں اسے یوں بھی دیکھتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک عورت کی عظمت ہے. عورت کی عظمت. اللہ رب العزت نے اس صحیح کو عمل بنا دیا عبادت کا. حضرت حاجرہ کی سنت کو یہ بتاتے ہوئے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کے نزدیک وہی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ. سنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو معیار ہے، جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ جناب مال و دولت نہیں ہے، وہ کوئی مرتبہ، وہ کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے. بیسیکلی وہ جو ہے وہ اتقاکم والی جو بات ہے کہ وہ جتنا زیادہ تقوی رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بلند مرتبہ بارگاہ رب العزت میں پا لیتا ہے. تو اے کاش ہم سب اندرونی طور پہ اچھے ہو جائیں، بھلے چنگے ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے ایسے انتظام فرما دے. ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب فضائل حج میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیاروں کی اداؤں کے تعلق سے. اور بیسیکلی حج تو ہے ہی اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو دہرانے کا نام، جسے اللہ نے پسند کر لیا، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، اسے رہتی دنیا تک کے لیے جاری فرما دیا. اب یہاں آپ داستان محبت دیکھیے اور یہاں کسی کی محبت کی حقیقت دیکھیے کہ وہ ایک
یعنی عمل کر رہی ہیں اور وہ اللہ کی ولیاں ہیں، اور پھر وہ یادگار بن جاتا ہے. یعنی ان کی جو محبت بھری ادا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی عبادت کا درجہ اسے دے رہا ہے اور ان کی سنت کو جاری فرما دیا. اب جو بھی جائے گا، حج کے لیے جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، وہ سعی ضرور کرے گا. بڑی پیاری داستان محبت ہے. میں آپ کی سمتا ہوں گی. اور عالمہ صدف، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس محبت بھری داستان کو؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعی کے پیچھے جو داستان محبت ہے وہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ماں کی بے قراری ہے جو اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسے عبادت میں شامل فرما دیا اور عبادت کا درجہ عطا فرما دیا. یہ واقعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ہے. ایک ماں، ایک عورت، ایک مومنہ، تنہا عورت اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں، جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی شخص ہے، صرف اور صرف گرم ریت اور تپتی دھوپ اور اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑ آئے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاں میں جواب سنتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور یہ ایک جملہ، بس یہی جملہ ماں کے کامل ایمان کی علامت ہے. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے تو کہیں پانی نہیں دیکھتی تو وہیں سے ماں کی تڑپ شروع ہو جاتی ہے. اور وہ پانی کی تلاش میں جب صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں اور نظر دوڑاتی ہیں تو کچھ نہیں دکھتا، تو وہاں سے پھر مروہ کی طرف دوڑتی ہیں. اور یہ جو دوڑ ہے یہ صرف پانی کی نہیں بلکہ یہ ماں کی بے قراری ہے، اخلاص ہے، صبر ہے، قربانی ہے اور اللہ پر توکل ہے. اور اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اسے ہر حج کرنے والے، ہر عمرہ کرنے والے کو یہ ادا دہرانا لازم قرار دے دیا. اور اب جو بھی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جو یہ 7 بار چکر لگاتا ہے تو اس کو عبادت میں شمار فرما دیا اور اس کو قبولیت ہے. تو یہ اس کا درجہ ہے، یہ داستان محبت ہے. یہی نہیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ماں کا رتبہ اللہ پاک کو کتنا محبوب ہے، ایک ماں کی قربانی کتنی اللہ پاک کو محبوب ہے. اور یہی نہیں، اگر کوئی عمل اخلاص کے ساتھ، صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہ طاقتیں ہیں جو عام عمل کو بھی عبادت بنا دیتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے صدف آپ کی، اور میں آپ کی سمتا ہوں گی. اور ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ضمناً ذکر بھی کیا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہ جو اللہ کی نشانیاں اللہ خود اپنی کتاب بلاغت میں فرما رہا ہے اور یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی فضیلت پہ کلام کیجیے. شکریہ ندا. دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کا احترام اور تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے. آپ دیکھیں تو تقویٰ ایک آنکھ کا ہوتا ہے، کان کا ہوتا ہے، پیٹ کا ہوتا ہے. یہ تقویٰ دل کا تقویٰ جو سب سے اعلیٰ تقویٰ ہے. اور کس سے؟ ان تعظیم سے، احترام سے، کہ جو اللہ کی نشانیاں مقرر ہو جائیں. اور صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا. اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھیں تو صفا اور مروہ دونوں ایک ایسے پہاڑ ہیں کہ جو مقدس ہیں، قابل احترام ہیں. اور آپ ایک تو صحیح کا حصہ ہے کہ ایک مروہ شمال کی جانب، صفا جنوب کی جانب. پھر وہاں ایک اختتام ہو رہا ہوتا ہے عمرے کا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا. پھر وہاں سے آپ حلق یا قصر کروا کے تو آپ ایک اس سے باہر آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تو دوسری طرف آپ دیکھیں تو یہ کوہ صفا جو تھا یہ جبل ابو قبیس پہ تھا، وہ پہاڑی سلسلے میں تھا.
یہیں سے دعوت کا آغاز ہوا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ دعوت دی، حکم وانذر عشیرتک الاقربین، تو اپنے بنو ہاشم کو بلایا تھا، دعوت دی تھی. دعوت ذی العشیرہ، ہاں یہیں جی، پہ کھڑے وہ ہوئے یہیں تھے، پر کوئی صفا اعلان سے جی، شروع ہوئی جی، تھی. جی، جی، تو ایک اس سے اس دعوت اسلام کا آغاز ہوتا ہے، جس میں سیدنا مولا علی نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ گو کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں ٹانگیں، جی مگر میں کم عمر ہوں. کم عمر ہوں، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا. سبحان اللہ. تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ ان کی تعظیم اور ان کا وہ تقدس کا ذہن میں رکھیں، اور اس دعوت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے اسلام کا آغاز بھی ہو رہا ہے. آپا اسی جبل ابو قبیس پہ کہ میں اضافہ کر دوں، اب اتنی پیاری گفتگو فرما رہی ہیں کہ یہ جو جنت کے 2 یاقوت تھے، یعنی مقام ابراہیم اور حجر اسود، یہ بھی جبریل امین نے نشاندہی فرمائی تھی اور یہ وہیں موجود تھے. وہی موجود تھے، اور جبل ابو قبیس سے ہی پہاڑوں کا آغاز ہوا ہے سلسلے کا. اچھا، جس پہلا طرح پہاڑ بھی مکہ- یہی ہے؟ پہلا پہاڑ بھی، یہی واہ ہے. واہ جس طرح واہ. مکہ پاک ام القریٰ ہے اور ناف اس کو کہا گیا، اسی طرح جبل ابو قبیس یہ پہاڑ اتارے گئے جس سے زمین کو قرار آیا. پہلا یہ پہاڑ پہلا یہ ہے. پہاڑ جو تھا اللہ جبل اکبر. ابو قبیس ہے، اور اسی میں صفا اور مروہ جو ہیں وہ 2 پہاڑی سلسلے تھے. آج اب تو وہ کوہ ہمالیہ اور ہندوکش اور کتنے ہاں جی، بڑے بڑے یہ سارے بعد میں، اینڈیس اور کیا کیا. ہاں جی، یہ سارے ان کو بعد میں وجود ملا، آغاز اس پہاڑ سے ہوا. صحیح تو اس لیے اب جب جائیں تو ذہن میں یہ سب باتیں رکھیں تو ایک پھر لطف کچھ اور ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہ نشانیاں ہیں اس واہ واہ مکہ پاک کی، فی آیات بینات. سبحان اللہ. دیکھتے چلے جاؤ اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، سبحان اللہ. اور احترام دل میں رہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے، جہاں سے کس طرح سے آغاز ہوا تھا. تو پھر صفا اور مروہ ایک اور ذہن میں رکھیں کہ چونکہ سیدھا راستہ ہے اور ہمیں حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ سیدھا ہے، سیدھا واہ راستہ. واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے آپا، کتنی خوبی کے ساتھ اور جامع آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا بھی کروں اور ہم سب آپا کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہم ایسے ہی آپ کو سنتے رہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور محترمہ شگفتہ عمران، اتنی پیاری گفتگو چل رہی ہے کہ آپا کی تو کیا بات ہے، اور صدف نے بھی اچھی گفتگو کی. ہم بات کر رہے ہیں آج سعی کے تعلق سے، ایک ماں کی ادا، ایک ماں کا مقام، ایک ماں کی سنت، ایک ماں کی عادت، ایک ماں کا عمل جو کہ عبادت بن گیا. اب دیکھیں سبحان اللہ، ہے نا کتنی پیاری بات. بس بیٹھے بیٹھے وہیں پہنچ گئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. تو ماں کو ایک اپنے اندر ایک فخر محسوس ہو رہا ہے نا، ہم مائیں ہیں نا سب، تو اور زیادہ. میں چاہتی ہوں کلام شامل. لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک. نصیب پر ہے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے. منا کی جانب رواں دوا ہے، لبوں پہ لبیک کی صدا ہے. لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک. بچشم نم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں. بچشم نم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں. خدا کے مہمان ہے مینا میں، عجیب و کیف و سرور سا ہے. لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک، اللہم لبیک. وقوف عرفہ سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجن.
بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجن صفا و مروہ دلوں کی راحت سعی سے چہرہ دمک رہا ہے صفا و مروہ دلوں کی راحت سعی سے چہرہ دمک رہا ہے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک قبول کیوں نہ ہو دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں قبول کیوں نہ ہو اب دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں معاف اس کی ہے سب خطائیں جو آج عرفات میں کھڑا ہے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پہ یہ ہیوج ٹرانسمیشن حج بیت اللہ کے تعلق سے، جس کا سرنامہ ہے جناب رحمان کے مہمان. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان سب کو کہ جو حج بیت اللہ ادا کر بھی رہے ہیں اور ان مبارک فضاؤں میں ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں جا سکے، ظاہر ہم بھی انہی میں شامل ہیں. تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انتظام فرما دینا کوئی مشکل تھوڑی ہے جناب. تو انشاءاللہ اگلے برس ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، وہ سب جو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ARYQ TV کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آج ہم فضائل حج میں بات کر رہے ہیں سعی کے تعلق سے، اور ایک ماں کی عظمت کو سلام ہو رہا ہے، اور ہم آپ کی سمت آئیں گے. اور بریک سے قبل ہم نے بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، اور ہم نے سیکھا کہ بات ہو شاعر اللہ کے تعلق سے تو کن کن چیزوں کا ذکر آنا چاہیے اور کس اسپرٹ سے آنا چاہیے. زمزم کے تعلق سے گفتگو کیجئے. زمزم کا کیا مطلب ہے اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ لفظ زمزم کے معنی ہے زیادہ، باکثرت اور مسلسل جاری ہونے والا، اور بعض علماء کے مطابق اس کے معنی ہے رک جا رک جا. اب زمزم کہاں سے جاری ہوا؟ زمزم کا پانی ایک ایسے معجزے سے جڑا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوخ ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑ آئے، تو وہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو پانی کی تلاش میں ماں کی بے قراری اور جو تڑپ اور جو پانی کی تلاش میں انہوں نے جو صفا سے مروہ دوڑ لگائی، چکر لگائی ہے ساتھ، تو اسی کے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس اور جو ہے بڑھنے لگی، اور اسی کے دوران انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور اللہ تعالی مارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے اپنی رحمت اور اپنی برکتوں سے ایک چشمہ جاری کیا، اور اس چشمے کا نام زمزم ہے. اور یہ اس کا نام کیسے پڑا؟ جب پانی بہنے لگا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ جو ہے ریت سے بند باندھنے لگ گئیں اور کہنے لگ گئیں کہ یہی کافی ہے، رک جا بہت ہے. تو زم کہا اور وہیں سے اسی پر اس کا نام پڑ گیا. صحیح. اب زمزم کی فضیلت کیا ہے؟ زمزم کی فضیلت یہ ہے، یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پاکیزہ اور برکت والا پانی ہے. ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمزم کا پانی جس نیت سے پیے گا، اللہ پاک اس کی نیت کو پورا کرے گا. اب وہ نیت کیا ہے؟ وہ علم کی نیت ہے،
وہ رزق کی نیت ہے، وہ شفا کی نیت ہے، یا وہ کوئی بھی جائز نیت ہے، جس جائز نیت سے اس پانی کو پیا جائے گا تو اللہ پاک اس میں اپنی برکت ڈال دے گا اور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ پانی نہ ختم ہونے والا پانی ہے، اور یہ جب سے شروع ہے اس کی پاکیزگی تاثیر اس کی ختم نہیں ہوئی، ہزاروں سال گزر گئے، اس کی وہی تاثیر ہے، وہی پاکیزگی ہے، اور حج اور عمرے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہی پیتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اور اسے تبرک سمجھتے ہیں۔ اور علماء کے مطابق اور ہمارا بھی یہ یقین ہے کہ زمزم کا جو پانی ہے وہ صرف ایک پانی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا انعام ہے، پانی نہیں، ایک معجزہ ہے، ایک دعا ہے، ایک اللہ پر توکل کی تصویر ہے۔ تو اس کی بہت ساری برکات اور بہت سارے فضائل ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، کیا آپ نے خوبصورت گفتگو کی۔ اور اس میں اتنا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جناب نہ صرف مسلمان سائنٹسٹ بلکہ جو غیر مسلم سائنسداں ہیں وہ لیبارٹریز میں ایکسپیریمنٹس انہوں نے کیے ہیں اور مانا ہے اس بات کو کہ یہ سمپلی واٹر نہیں ہے بٹ مور دین واٹر، بیکاز اٹ ہیز مور منرلز ان اٹ۔ تو زیادہ منرلز ہیں، سیراب کر دیتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے، بندے کا پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں والا پانی ہے۔ تو ہماری آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپا میں آپ سے پیغام بھی لینا چاہتی ہوں، اور جب آپ اس سفر سعادت کو آپ نے اختیار کیا تھا تو بس میری بہنوں کو کیا پیغام دیں گی کہ وہ کن باتوں کا خیال رکھیں؟ شکریہ ندا۔ دیکھیے زمزم کا پانی آپ نے بالکل درست کہا، جو وہاں جاتے ہیں خاص طور پر جب آپ رات میں وہاں ٹھہر جائیں اگر عبادت کے لیے مسجد میں، تو رات کو بھوک لگے تو آپ بس وہ پانی کا ایک گلاس پی لیں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ نے دودھ اور ملائی بھرا کچھ ایسا لے لیا ہے جو بڑا انرجیٹک ہے، مطلب اتنی قوت اور طاقت بخش ہے، وہ حیات بخش پانی ہے، قوت بخش، حیات بخش، واہ واہ، حیات بخش، ظاہری حیات بھی اور باطنی حیات بھی۔ کیا بات۔ اور پھر آپ دیکھیں، صحیح میں ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے اسے حدود کے اندر رکھ دیا ہے، اور حدود ایسی کہ آپ جائیں اور پلٹ کر واپس آ جائیں، اور یہ حدود ہر عبادت کے اندر کہیں نہ کہیں قائم ہے، اور ان حدود کی پابندی آپ دیکھیں معاشرتی معاملات میں بھی حدود قائم ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اللہ کی حدود قائم کردہ ان کو توڑنا مت۔ تو یہ بار بار پلٹ کر آنا آپ کو باندھے رکھتا ہے، آپ کو جوڑے رکھتا ہے، آپ جڑے رہیں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ۔ پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں وہاں جائیں تو آپ ایک ایک چیز میں سبحان اللہ، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا چاہیں، آپ یہ طلب رکھیں کہ مولا اپنی قدرتوں کے نظارے مجھے دکھا، اور آپ دیکھیں زبان، رنگ، نسل، اس سے ماورا اسلامی دنیا کا وہ ایسا اجتماع، ایسی کانفرنس ہے جس کا ایک ایک سٹیپ اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ آپ ظاہری کانفرنس کوئی آپ منعقد کرواتے ہیں تو آپ صدر ہے، فلاں ہے، فلاں، وہاں سب مساوات کا ایک رنگ ہے، سارے عرفات میں پہنچو، سارے مزدلفہ میں رات کو پہنچو، اللہ نے جمرات کو اسی طرح سارے اراکین میں ہر ایک نے اسی انداز سے پہنچنا ہے، کشاں کشاں۔ اللہ کے حکم پر دوڑے رہو، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ رہے۔ یہ دنیا کا یہ وقت بہت ایک رات جتنی مہلت ہے۔ عرفات روز محشر جیسا ہے، اس میں وہ لباس احرام کا کفن جیسا ہے، وہ مزدلفہ میں قیام قلیل ہے کہ یہ دنیا کا وقت قلیل ہے، وہ جمرات شیطان کو آج رد کرنے کا وقت ہے۔ ہر جگہ پہ شیطانی قوتوں کو اپنے اندر کی اس روحانی قوت کو آواز دیں، اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کریں، ان چیزوں سے محبت کریں۔ اللہ اکبر، اے کاش ہم سب میں، جیسے کہ آپ نے بیان بھی کیا، وہ جو روحانی قوت ہے، جو مومن کی پاور اور انرجی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سب میں بیدار بھی ہو اور پھر اس کو دوام بھی حاصل ہو۔ اور شکریہ آپ کا، میں شکر گزار ہوں آپ کی صدف صاحبہ، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہماری بہت ہی پیاری شگفتہ عمران کا کہ ہمارے ساتھ آپ موجود رہیں، اور اپنا منفرد آپ کا انداز نعت خوانی بھی ہے اور انداز ثنا خوانی بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ہی کی خوبصورت آواز پہ پروگرام کا اختتام ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سفر سعادت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصیب ہو تو سحر کے کرنوں کو آج زانا سلام بھیجو،
نصیب ہو تو سحر کی کرنوں کو آج زانا پیام بھیجوں، جب ان کے روضے پہ سر جھکائیں، جب ان کے روضے پہ سر جھکائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، احد سے اٹھتی ہوئی گھٹائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی کی نگری کے باسیوں سے بصد ادب میری التجا ہے، نبی کی نگری کے باسیوں سے بصد ادب میری التجا ہے، کہ جب بھی ان کے حضور جائیں، کہ جب بھی ان کے حضور جائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، کہ جب بھی ان کے حضور جائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے سلیقہ نہیں ہے جرأت، نہیں ہے اظہار مدعا بھی، مجھے سلیقہ نہیں ہے جرأت، نہیں ہے اظہار مدعا بھی، ہر ایک سے کرتا ہوں التجائیں، ہر ایک سے کرتا ہوں التجائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مدینے جاتی ہوئی ہوائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، احد سے اٹھتی ہوئی گھٹائیں، مجھے دعا